دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جہاں تک بات کو سمجھایا اور یہ بات سمجھ آنے والی بھی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی ضرورت پہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ انبیاء کی عصمت کی ضرورت کیوں ہے، ان کی مطلب ان کا معصوم ہونا ضروری کیوں ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جزاک اللہ. دین اسلام میں یا ان نظریات میں، ہدایت میں ان کا معصوم ہونا ضروری کیوں ہے سیدی؟ ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت سوال آپ کا یہ والا، اور اس پر بھی تھوڑی سی تفصیل ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ اور اس پہ ایک ضمنی سوال سیدی، میں اس پہ ایک سوال ضمنی اور بھی میں کروں گا کہ کیا ایسا بھی ہے کہ انبیاء و مرسلین کے علاوہ بھی کوئی معصوم ہو سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ، اس پہ آپ پہلے یہ سوال کا جواب تو ہو جائے نا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا معصوم ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اگر وہ ہوگا تو وہ عطائی معصوم ہوگا. میرے خیال میں آواز بریک ہو رہی ہے، انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم ہے شاید. جی بسم اللہ. میں سوال کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ عصمت انبیاء کی ضرورت کیوں ہے، انبیاء کا معصوم ہونا ضروری کیوں ہے. تو وہ اس لیے ضروری ہے انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا کہ جن لوگوں کو انہوں نے ہدایت کرنی ہے، اگر وہ خود ہی برائیاں کریں تو دوسرے کو وہ ہدایت کر سکتے ہی نہیں. قرآن میں یہ واضح آیت بھی ہے، اس چیز کا حکم تم کیوں دوسروں کو دیتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. تو یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اگر نبی معصوم نہ ہو تو وہ دوسرے کو کبھی بھی حق نہیں رکھتا کہ کسی برائی سے منع کرے. تو لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ اس نبی کا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ لوگوں کو ہدایت کرے گا تو ہدایت کرنے والا خود ہر برائی سے پاک ہونا ضروری ہے. اگر وہ خود بھی لوگوں کی طرح، انسانوں کی طرح خود بھی گناہ کرے اور لوگوں کو منع کرے تو منع کرنے کا حق نہیں رکھتا. اب اس کے ساتھ میں ایک اور ضروری چیز ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام، کیونکہ آپ نے کہا کہ ان کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے، تو اس میں سب سے اہم ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نبی یعنی کہ اس کا حافظہ قوی نہ ہو اور وہ بھول جائے، تو اس طرح خدا کی احکامات، خدا کا دین، خدا کی بھیجی ہوئی شریعت اگر وہ بھول جاتا ہے، اس کو بھولنے والی بیماری ہے، خدا کا سارے کا سارا دین ناقص ہو جائے گا. تو پھر اس زمین پر خدا کا حقیقی پیغام پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ نبی آ کے بھول گیا. مثال کے طور پر اللہ نے 4 رکعت نمازیں بھیجی کہ اے نبی اپنی امت کو یہ 4 رکعت نمازوں کا حکم دو، اور وہ نبی بھول گیا اور اس نے 4 کی بجائے 2 کر دی یا 2 کی بجائے 4 کر دی، تو اس خدا کا دین تو ناقص ہو گیا. اس لیے یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کا بھولنا بھی نقص ہے، اور یہ بیماری ہے، اور یہ گناہ ہے. یہ عصمت نہیں، غفلت اور اس کا بھول جانا، یہ دونوں چیزیں نبی کی عصمت کے خلاف ہیں، نبی ہو، رسول ہو یا امام ہو. لہذا وہ نبی دیگر جہاں عصمت کی باتیں ہیں، اس کا معصوم ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، یعنی جتنی بھی ظاہری برائیاں ہیں وہ تو برائیاں ہی ہیں نا، برائیوں کے علاوہ یعنی یہ پوائنٹ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اگر وہ بھول جائے، وہ غافل ہو جائے تو اس کی عصمت میں نقص آ جائے گا، وہ معصوم نہیں رہے گا. تو جہاں باقی برائیوں سے اس نے بچنا ہے، وہاں اس کے پاس بھولنے کی بیماری بھی نہیں ہونی چاہیے اور غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے. تو جو غافل ہو اور جو بھول جائے وہ نبی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس ہی بنیاد پر کہ خدا کی لائی ہوئی شریعت میں نقص آ جائے گا کہ اگر وہ بھول جاتا ہے یا غافل ہو جاتا ہے کسی حکم کو دینے میں، تو وہ نبی کیسا رہا؟ ایسے نبی کے کسی بھی قول پر ایمان بھی قائم نہیں ہو سکتا جی، شک رہے گا، یقین نہیں ہو سکتا. بالکل اسی وجہ سے پھر جو ہے وہ لوگوں کو شک آ جائے گا کہ اگر اس مسئلے میں یہ نبی بھول گیا ہے تو دیگر تمام مسائل میں بھی بھول سکتا ہے، تو ہم اس پر یقین کیسے کریں؟ تو مخلوق کے پاس عذر آ جائے گا، اور عذر بالکل ویلڈ عذر ہوگا پھر ان کا، کیونکہ جب ایک شخص بھول گیا ہے تو پھر اگر ایک معاملے میں وہ بھولا تو کئی ہزاروں معاملوں میں وہ بھول سکتا ہے، تو پھر مخلوق اس پر یقین نہیں کرے گی. تو اس لیے انبیاء کا معصوم ہونا ہر حال میں ضروری ہے. جی بے شک بے شک بے شک، بہت خوب بہت خوب بہت خوب سیدی، بہت خوب سیدی. بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا لطف آ رہا ہے جی. آپ سے جو سوالات تھے ان کی تشفی ہو رہی ہے، ان کے بڑا خوبصورت جواب مل رہا ہے جی. مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. سیدی میرا چوتھا سوال ہے جی کہ میں اس سوال کو کرنے سے پہلے قرآن کریم میں جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا، یا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا ایک اعتراف کر کے انہوں نے اس پر توبہ بھی کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ نے ان کی توبہ یا ان کی معافی قبول بھی فرمائی.
تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام بھی معصوم ہیں یا نہیں بھی؟ جزاک اللہ. اس سے پہلے جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے معصوم ہونے پر ہی میں نے دلائل پیش کی ہے نا. جی بے شک. وہ اس میرا سوال کرنے کا میرا سوال کرنے کا بیسک ریزن یہ ہے سیدی، کیونکہ جتنے بھی میں نے علماء کو اس بارے میں سنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، کچھ لوگ تو ویسے ہی کنفیوز ہیں اس بارے میں کہ شاید یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے تو ہمارے ہاں الحمدللہ فرامین موجود ہیں، اور یہ مستند بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انبیاء نبی ہیں، اللہ کے مبعوث کردہ پہلے انسانوں پر پہلے نبی ہیں. اب یہ تصور بھی پیش کیا جاتا ہے جی کہ ان سے غلطی سرزد ہوئی، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، انہوں نے توبہ مانگی اور انہوں نے اس توبہ کو قبول بھی کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس پر میں بیسکلی اسپیسیفکلی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام بھی معصوم ہے جی؟ عصمت رکھتے ہیں؟ بسم اللہ. جزاک اللہ. اس پر میں نے جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے پہلے پیش کی ہیں قرآن سے، وہ ساری کی ساری حضرت آدم علیہ السلام کے معصوم ہونے پر پیش کی ہیں. اور میں نے پہلی دلیل دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، یہ رکھی تھی کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد، خلق ہونے کے بعد، زمین پر لوگوں کے بیچ میں وقت گزارنے کے بعد اللہ نے نہیں چنے، بلکہ اس وقت چنے کہ جب دنیا میں وہ خلق ہی نہیں ہوئے تھے. تو یہاں میں نے پہلی دلیل یہ رکھی تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے استفا کیا ہے اور ملائکہ کے سامنے اعلان اس وقت کیا کہ جب تک ظاہری طور پر وہ وجود ہی نہیں رکھتے تھے، اور چنا، اور ساتھ میں اللہ نے ہدایت بھی کر دی. اور یہ آیت بھی میں نے سورہ زمر کی آپ کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ جس کو ہدایت کرتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا واضح حکم ہے. تو اب جب اس کو آدم علیہ السلام کو پہلے ہی چن لیا اور ہدایت بھی کر دی ہے، اور ہدایت پر میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہدایت کی ہی نہیں، اور یعنی کہ قرآن کی واضح آیت ہے نا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا کیا ہے، تو کیا وہ تمام اسماء کا علم بغیر ہدایت کے؟ جواب دیں، کیا وہ تمام اسماء کا علم بغیر ہدایت کے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب ہدایت کے ساتھ ہے بے شک. ہاں ہدایت کے ساتھ ہے. تو پھر اگر ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو اور آدم علیہ السلام کو ہدایت بھی نہیں کی اور وہ گمراہی بھی ہے نعوذ باللہ اور وہ گناہ بھی کر سکتے ہیں، تو ملائکہ کے پاس عذر آ جاتا ہے کہ اے خدا تم نے ہم کو اس سے سجدہ کروایا، اس کو جو گناہ کر رہا ہے، جو گناہ کر سکتا ہے، ہم تو معصوم ہیں. تو پتہ چلا ایسا نہیں. پھر میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک اور واقعہ پیش کر دیتا ہوں قرآن سے، اسی کے ذیل میں. ابھی دیکھیں کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تمام مخلوق نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو اس کے بعد اللہ نے اس کو لعنت ڈال کے رجیم کر کے نکال دیا. تو جب نکالا نا تو اس نے خدا کی بارگاہ میں اپنی عبادات کا اجر مانگا کہ میں نے تمہاری جتنی بھی عبادت کی ہے اس کا اجر دو. تو اللہ نے اس کا اجر، اس کو جو اس نے مانگا، اس کو وقت معلوم عطا کیا. اس نے یوم یبعثون مانگا، اللہ نے اس کو وقت معلوم عطا کر دیا. اس کے بعد اللہ نے اس سے سوال کیا کہ اب اس کے بعد تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا، یہ جملہ سنے اس کا، یہ یاد رکھے کہ ابھی زمین آباد نہیں ہوئی، نہ کوئی انسان آیا ہے، نہ آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں. زمین پر آنے سے پہلے جب اس نے سجدے کا انکار کیا اور اپنی عبادات کا اجر لیا خدا سے، وقت معلوم لیا، تو خدا نے سوال کیا کہ بتا تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ جو تیرے مخلصین ہیں ان پر میرا بس چلتا ہی نہیں. اب مجھے بتائیں، ابھی زمین تو آباد ہی نہیں ہوئی، وہ جس مخلصین کا ذکر کر رہا ہے وہ مخلصین کون ہیں؟ کیا اس وقت آدم علیہ السلام کے علاوہ ظاہری طور پر کوئی اور ثابت ہے؟ کیونکہ ابھی تو سجدہ آدم علیہ السلام کو ہوا ہے. اگر وہ مخلصین ہوتے نہ ہوتے تو کیا ملائکہ سجدہ کرتے؟ تو پھر تو نقص آ گیا. پتہ چلا کہ نہیں، یہاں ابلیس کا ابلیس ہو کے اپنا بھی اقرار موجود ہے کہ جو تیرے مخلصین ہیں ان پر میرا بس نہیں چلتا. دو چیزیں ہو گئی آپ کے پاس. ایک طرف اللہ کا کون، اللہ نے کہا کہ میں جس کو ہدایت کر دوں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، سورہ الزمر کی 37 نمبر آئے. اور یہاں اس واقعہ میں آپ کو پتا چل گیا یہ ابلیس ہو کے یہ بھی اقرار دے رہا ہے کہ جو تیرے مخلصین ہیں ان پر میرا بس نہیں چل سکتا. تو پتا چلا یہ دو دلیلیں آپ کے پاس ہو گئی ہیں. پھر انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء، میثاق کے انبیاء آپ قرآن میں دیکھیں، دنیا میں آنے سے پہلے میثاق ہوا یا دنیا میں آنے کے بعد ہوا؟ تو جواب ملے گا قرآن کی روح سے کہ دنیا میں آنے سے پہلے تمام انبیاء کا میثاق ہوا. تو دنیا میں آ کے وہ نبی نہیں بنے. تو پتہ چلا جتنے نبی ہیں وہ تمام کے تمام وہاں نبی بن کے زمین پر آئے ہیں، تو وہاں چنے گئے ہیں. تو جہاں پہلے وہ چنے گئے ہیں
اگر وہ گناہ کر سکتے ہیں تو پھر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ، بے شک بے شک، نہ ہی وہ ہدایت پہنچانے کے قابل ہو سکتے ہیں، بالکل قابل ہو درست ہے سکتے ہیں۔ جی۔ تو پتہ چلا کہ اس ذیل میں بھی اللہ نے یہ اعلان کیا کہ جس کو میں ہدایت کر دوں وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، بہت خوب، بے وہ شک گناہ بے نہیں شک کر بے سکتے۔ شک۔ اب آپ کا جو مین سوال تھا کہ قرآن میں آدم علیہ السلام کی توبہ بھی موجود ہے، جی تو توبہ جی کس ذیل میں ہے؟ تو جی دیکھیں، خدا اپنے انبیاء رسولوں کو یا اماموں کو جب دنیا میں ہادی بنا کے بھیجتا ہے نا، تو ان کو ایک چیز اور عطا کرتا ہے، اور کتاب کے ساتھ، دین کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر ہے، اس کو قرآن میں حکمت کہا گیا ہے، کتاب الحکمت۔ وہ کتاب الحکمت بھی عطا کرتا ہے کس کو؟ اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، اماموں کو اور مومنین کو۔ اور پھر قرآن میں واضح یہ حکم ہے کہ جس کو حکمت عطا ہو اس کو خیر کثیر عطا ہوتی ہے۔ تو یہاں بے آدم شک علیہ بے السلام شک۔ کے آپ قصے میں دیکھیں، جب یہ قانون ثابت ہو گیا قرآن سے کہ نبی جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور جو ہدایت یافتہ ہو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ جتنے بھی آیات ہیں اگر ان کا معنی گمراہی لیا جائے، گناہ لیا جائے، پھر تو یہ خدا کے کلام کے ساتھ ٹکرا جائیں گی۔ ایک طرف خدا گواہی دے رہا ہے کہ جس کو میں ہدایت کر دوں وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، اور ایک طرف پتہ چل رہا ہے قرآن میں کہ نہیں، آدم علیہ السلام نے غلطی کی، تو پھر تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن خدا کا کلام کبھی بھی آپس میں ٹکراتا نہیں۔ تو یہاں ان آیات کی کوئی حکمت ہے، یہ حکمت کے ذیل میں ہے، یہ اللہ کے حکم کے ذیل میں ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ حکمت کے معنی میں ہے۔ اس کی مثال میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے بھائیوں کو پیش کر چکا ہوں کہ دیکھیں، مثال کے طور پر جب کسی چیز کو لفظاً بیان کیا جاتا ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو بندہ بول رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے زندگی میں آگ دیکھی ہی نہیں، تو اب میں زبان سے لفظ آگ کہوں تو کیا اس کو پتا چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ تو اب جو میں زبان سے لفظ آگ نکال رہا ہوں نا، اس سامنے والے مخاطب یعنی آپ اگر میرے مخاطب ہیں تو میں آپ کے سامنے اس آگ کو پیش کروں گا کہ یہ جو زبان سے میں لفظ نکال رہا ہوں نا، آگ، یہ ہے وہ آگ، میں وہ دکھاؤں گا۔ اگر میں دکھاتا نہیں آپ کو ساری زندگی پتا نہیں چلے گا آگ ہوتی کیا ہے۔ بے یہ شک مثال میں بے نے شک۔ اس لیے دی ہے کہ اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک اچھائی اور ایک برائی۔ اچھائی کا تعارف بھی کروانا ضروری ہے اور برائی کا تعارف بھی کروانا ضروری ہے۔ اگر برائی کا لوگوں کے سامنے تعارف ہی نہ کرایا جائے، صرف لفظی برائی، برائی برائی برائی، جھوٹ برا ہے، چوری برائی ہے، زنا برائی ہے، گناہ ہے، تو یہ پتہ کیسے چلے گا زنا کیا چیز ہے، جھوٹ کیا چیز ہے، چوری کیا چیز ہے؟ تو ان کی وضاحت کرنا لازم ہے، بتانا کہ وہ کیا ہے، چوری کیا چیز بہت خوب۔ ہوتی ہے، جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے، یعنی ہر وہ برائی اس کو لفظوں سے نکل کے ایک ظاہری اس کی حقیقت بھی سامنے رکھنی ہوتی ہے، تب جا کے لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ جو جس کو جھوٹ بولا گیا ہے یا جس کو یہ برائی بولا گیا وہ یہ والی ہے۔ اس ہی طرح ایک اچھائی ہے تو عملاً ہے، ایک ہے لفظی، ایک ہے عملاً۔ تو خدا نے ان دونوں چیزوں کی عملاً وضاحت کی ہے، لفظی وضاحت نہیں، یہ دماغ میں رکھنا ہے، لفظی وضاحت نہیں۔ اگر لفظی وضاحت ہو تو بابر صاحب کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ آگ جی کیا ہے جب تک آگ بے سامنے شک بے رکھی نہ شک جائے۔ بے شک تو اس بے ہی شک طرح بے شک۔ اچھائی کے لیے بھی اچھائی کا سامنے ہونا، عملاً ہونا ضروری ہے، تب جا کے مخلوق کو پتہ چلے گا کہ اچھائی کیا ہے۔ تو اس ذیل میں یہ حکمت یہ ہے، آدم علیہ السلام کے قصے میں جو لوگوں کو یہ گناہ لگ رہا ہے، حقیقت میں یہ گناہ نہیں، یہ ایک حکمت ہے۔ اور وہ حکمت کیا ہے کہ عملی طور پر کسی چیز کو کر کے دکھانا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کے اس قصے میں اس حکمت کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے سرزد کروایا ہے، اللہ کے حکم سے یہ کام ہوا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے آدم اس شجر کے قریب نہ جانا، اللہ نے یہ چاہا ہے نا، یہ اللہ کی چاہت ہے نا۔ جی 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 اب جی۔ غور و فکر کرنا، یعنی ایک اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے چاہا کہ آدم اس شجر کے قریب نہ جائے، اور دوسری طرف ہے ایک چاہت آدم علیہ السلام کی کہ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ میں اس شجر کے قریب جاؤں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی چاہت، آدم علیہ السلام کی مشیت کیا اللہ کی مشیت پر حاوی نہیں ہوگی؟ اگر یہ مانیے، جی جی، اگر یہ مان لیا جائے تو بالکل اگر آپ درست یہ فرما مان رہے لیا جائے تو خدا کی مشیت آدم علیہ السلام کی مشیت سے کم ہو گئی ہے، بلکہ آدم علیہ السلام جی کی مشیت اللہ کی مشیت سے حاوی ہو جاتی ہے۔ اس طرح
تو پھر پتا چلا کہ ایسا تو ممکن نہیں کہ خدا کی مشیت سے کسی کی مشیت حاوی ہو. تو پتا چلا کہ نہیں، یہ حکمت ہے. اور اللہ نے جو حکم دیا ہے آدم علیہ السلام کو، مشیت یہ تھی کہ آدم جائے. اور اگر آدم علیہ السلام کی اپنی مشیت مان لی جائے تو پھر آدم علیہ السلام کی مشیت اللہ کی مشیت سے حاوی ہو جائے گی. لہذا اس کا حل کیا ہے، یہ حکمت کیا ہے کہ یہ اللہ کی ہی مشیت تھی جو آدم علیہ السلام نے پوری کی، اور وہ یہ پوری کر کے مخلوق کو سمجھایا کہ لفظی اور عملی چیز کیا ہوتی ہے، اچھائی لفظی کیا ہوتی ہے، عملی کیا ہوتی ہے، برائی لفظی کیا ہوتی ہے، عملی کیا ہوتی ہے. تو اس ذیل یعنی یہ بھی نبی ہدایت ہی پہنچا رہے ہیں، یعنی یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام لوگوں تک ہدایت ہی پہنچا رہے ہیں اللہ کی. بے شک یہ ہدایت ہی ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اس زمین پر اول جو آدم ہے انسانوں میں، جو ہستی ہے وہ آدم علیہ السلام ہے. تو آدم علیہ السلام جب ان انسانوں کو بتائیں گے ہی نہیں کہ کیسے کیسے ان گناہوں سے بچنا ہے، گناہ ہے کیا کیا، تو کیا اس انسانوں کو پتا چلے گا؟ تو یہ عمل جو تھا نا، یہ حکمت تھی، حقیقت نہیں تھی. یہ بھی ہدایت ہے مخلوق کی. ظاہری طور پر یہ گناہ نظر آ رہا ہے، یہ گناہ نہیں، یہ مخلوق کے لیے ہدایت کا سامان ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام ہدایت پہنچا رہے ہیں کہ اگر اولاد آدم سے، میری اولاد سے، لوگوں سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو جائے کہ جو اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کے حکم کی عدولی ہو جائے، تو اس پر کیسے اللہ کے آگے توبہ اور اللہ کو کیسے رجوع کیا جا سکتا ہے اس کی طرف. تو یہ ہدایت ہی ہے بے شک سیدی. بہت خوب. لیکن سب سے بڑا گناہ جو ہے نا، سب سے بڑا وہ ہے مایوسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے تواتر سے احادیث موجود ہے. سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے مایوسی. تو آدم علیہ السلام کے اس قصے میں مایوسی سے بچانے کے لیے کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مایوس نہ ہونا. تمہارا گناہ اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا وہ معاف کرنے والا ہے. واہ واہ واہ، بے شک بے شک بے شک بے شک. تو یہ پہلو مخلوق کو سکھایا گیا ہے، آدم علیہ السلام کو نہیں. شاید کچھ لوگوں کو لگے کہ نہیں پھر توبہ کیوں کی، اور بھائی توبہ مخلوق کو سکھانے کے لیے کی ہے. وہ بھی ہدایت ہی پہنچائی جا رہی ہے. جی 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 جی، وہ بھی ہدایت ہی پنچائی جا رہی ہے. وہ ہدایت کے لیے یہ بھی ذریعہ ہدایت ہے، یہ حکمت ہے کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے، کی کوئی اور کوئی مخلوق ہے ہی نہیں نا، انسان تو ہے ہی نہیں. تو اللہ کس کو استعمال کرے گا؟ آدم علیہ السلام کو ہی استعمال کرے گا نا بھائی. تو آدم علیہ السلام کو استعمال کیا کس لیے؟ انسانوں کے لیے. قرآن کو دیکھیں، قرآن میں سینکڑوں آیات ایسی ہیں جس میں ظاہری طور پر اللہ خطاب کر رہا ہے رسول اللہ سے، لیکن حقیقت میں وہ خطاب رسول اللہ سے نہیں، وہ امت کے ساتھ ہے.